744 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان خاموشی کا ایک وقفہ کرتے تھے، یعنی وہ بظاہر صحابہ کے لیے خاموشی تھی، لیکن جیسے ہم تکبیر لگاتے ہیں تو پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر قراءت کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو ہم ثنا پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن امام یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، پہلے ثنا ہے، پھر اعوذ باللہ ہے، پھر بسم اللہ ہے، پھر الحمد شریف کی قراءت کا آغاز ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا یہی مقصد تھا کہ جب سرکار نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر لگانے کے بعد تھوڑی دیر ہمیں خاموشی محسوس ہوتی تھی، اس میں یقیناً سرکار ثنا پڑھ رہے ہوتے تھے، پھر الحمد شریف۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے باپ اور میرے ماں فدا ہو جائیں، آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان وقفے میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، برف اور اولوں سے دھو دے، یعنی جس طرح یہ ان چیزوں سے دھونے سے کپڑا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ مراد مبالغہ بیان کرنا مقصود ہے کہ میرے نام اعمال کو بالکل ہر قسم کی خطا سے پاک و صاف رکھ۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثنا کے بجائے جو ہم مشہور ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اس طرح کی دعائیں بھی منقول ہیں۔ تو یہ اگر چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں، جیسے ابھی ہے، ابھی خیر آپ کو میں پڑھ کے بھی سنا دوں گا، عربک تب بھی آپ کو یاد نہیں ہوگی، تو اسی لیے مطلب یہ کہ مختلف حدیثوں میں اگر کوئی چیزیں آئی ہیں تو جو سب سے مشہور ترین اور جس پر زیادہ صحابہ کا عمل رہا اور منقول ہوتی ہیں فقہا اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ثنا بہت ہی معروف ہے کہ سرکار نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک، تو ہم بھی